والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا یہ پرعظم اجتماع فلسطین زندہ آباد ریلی کی شکل میں ایوب چوک کے تاریخی مقام پر بزرگ بھی موجود ہیں، جوان اور بچے بھی موجود ہیں، اور ہزاروں میل دور مسجد اقصیٰ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ کے ایمان میں حرارت پیدا کرنے کے لیے یہاں اسٹیج پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے میڈیا کے ایک دوست کو کہا میں جا تو نہیں سکتا لیکن مجھے نقشے سے دیکھ کر بتاؤ تو صحیح میری مسجد اقصیٰ کا رخ کون سا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح مسجد اقصیٰ کس طرف ہے۔ تو مجھے اس نے نقشے میں دیکھ کر بتایا مسجد اقصیٰ کا رخ اس طرف ہے، مسجد اقصیٰ کا رخ اس طرف ہے۔ اے اللہ، آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ بھی ہے، آپ کے سامنے ایوب چوک میں کھڑے ہوئے یہ شیخ الحدیث بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہاں تک پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ کو اپنے ذہن میں لا کر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھوں کی زنجیر بنا کے یہ تو بلند آواز سے ذرا کہتے رہے نا، لبیک مسجد اقصیٰ، 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 لبیک مسجد اقصیٰ۔ کوئی آواز خالی نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، جوان ہو تو پکارے، بوڑھا ہو تو پکارے، بلند آواز سے پکارے، رب کی کبریائی کو سامنے رکھ کر بتائے لبیک مسجد اقصیٰ، 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 لبیک مسجد اقصیٰ۔ بلند آواز سے بتاؤ لبیک مسجد اقصیٰ۔ ایمان سے، جوش سے، جذبے سے، محبت سے، شوق سے، لگن سے، دل کی ہر دھڑکن سے صدا آنی چاہیے لبیک، 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 لبیک مسجد اقصیٰ، 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 مسجد اقصیٰ۔ ہم نے جس کو سنانا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا رب میری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ آج صبح خبر آئی کہ جنگ بندی ہو گئی اور ابھی نماز جمعہ پڑھتے ہوئے فلسطینیوں پر پھر گولی چلا دی گئی۔ ابھی خبر آئی فلسطین کے بچے پھر سے زخمی ہو گئے۔ اسرائیلیوں، تم فلسطینیوں پر گولی کیوں چلاتے ہو؟ اس لیے کہ وہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو ہم تم پہ واضح کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کا تحفظ چند لاکھ فلسطینی نہیں، میں فلسطینی ہوں، میں فلسطینی ہوں۔ جو فلسطینیاں بتائے میں فلسطینی ہوں، میں فلسطینی ہوں، میں فلسطینی ہوں، میں فلسطینی ہوں۔ I am فلسطینی، I am فلسطینی، انا فلسطینی، انا فلسطینی، انا فلسطینی، انا فلسطینی۔ فلسطینی کے لوگوں اپنی تعداد کو کم مت سمجھو، پالے دو عرب نبی کی امت ہے، جب تک ایک بچہ زندہ ہے لبیک اقصیٰ پکارتا رہے گا، پکارا
مسجد اقصی کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور جب مسئلہ ایمان کا ہو جان دی جاتی ہے، ایمان نہیں دیا جاتا۔ ایمان دیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے۔ ابھی میں نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا، ابھی میں نے آغاز نہیں کیا۔ ہم تو اسرائیل تک آج شاید نہ پہنچ سکیں، لیکن آپ کی تصویریں ضرور پہنچیں گی، پہنچیں گی۔ جو مسجد اقصی کی حرمت پہ یہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سارے تیار ہیں، سارے تیار ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آج شام کو اسرائیلی ایجنٹوں تک اور اسرائیل کے غنڈوں تک جب جنگ کے غیوروں کی تصویریں پہنچیں تو وہ منظم پہنچنی چاہیے یا غیر منظم؟ منظم پہنچنی چاہیے یا غیر منظم؟ منظم یا غیر منظم؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ جنگ کی جگہوں پر اللہ کے رسول نے صحابہ کو خود بٹھایا تھا۔ تو منظم تصویریں اور منظم احتجاج اور منظم آواز پہنچانے کے لیے آپ نے صرف 1 منٹ کا نظم دکھانا ہے۔ اگر چند لاکھ فلسطینیوں نے ہوا نکال دی، سارا جنگ چلا گیا تو اسرائیل ویسے ہی رڑ جائے۔ ہاتھ سیدھا کر دیں، سیدھا، کونی میں خم نہ ہو، کسی کی کونی میں خم نہ ہو۔ اور یہ خم لائے بغیر مجمع کو مخاطب کر رہا ہوں، اسٹیج پر چونکہ گنجائش کم ہے، یہ کونی میں خم لائے بغیر اپنے سامنے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، اور جہاں تک آپ کو آپ کے بازو کی کیپیسٹی لے جائے وہاں تک چلے جائیں۔ اور ہم سٹیج سے لے کے مجمع تک بتانا چاہتے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ہی بات ہے، لبیک مسجد اقصی ہے۔ ہاتھ یوں لگائیں کندھے پہ سیدھا، اور خم نہ ہو، اگلے کے کندھے پہ ہاتھ لگائے، کھل جائے گا۔ ہاتھ یوں ہی سیدھا آ جائے۔ یہ مسجد اقصی کے لیے اٹھا تھا، اور اب یہ سامنے والے مسلمان کے کندھے پہ آ جائے۔ کونی میں خم نہ ہو، کوئی بات نہیں۔ ہم نے کرسیوں کو الٹا کر تو فلسطین کو چھاپ دینا، ہم نے کرسیوں کو الٹا کے تو فلسطین کو ساتھ دینا ہے، اور اسرائیل کو الٹانا ہے۔ ہاتھ سیدھا کر کے کندھے پہ رکھ دیں، سامنے والے کے کندھے پہ۔ مسجد اقصی سے محبت کے لیے 3 قدم پیچھے ہو جائے، 3 قدم پیچھے ہو جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں جنگ کے بزرگ سراپا احتجاج، 3 قدم پورے کرنے چاہیے۔ اچھا ابھی ہم نے مارچ کرنا ہے، ابھی جلسہ ہو رہا ہے، مارچ ابھی باقی ہے، اور وہ مارچ کدھر کرے؟ مسجد اقصی ادھر ہے، ادھر نہ کرے، ادھر نہ کرے، جہاں تک ہم جا سکیں وہاں تک تو جائیں۔ جہاں سے چلے تھے تم 313 اے مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ قبلہ اول کونسل کے تمام ہی قائدین کو، بالخصوص علامہ عبدالغفور جنگوی، فلسطین کے جوانوں کے خون بیچ کر مسجد اقصی جہاں میرے نبی نے انبیاء کو امامت کروائی، اس کے تقدس پہ پاؤں رکھ کر تم نے معاشی سمجھوتے کیے،
قبر اپنی اپنی ہے، منہ کملی والے آقا کو دکھانا ہے۔ کوئی بھی ہو، عرب سے ہو، عجم سے ہو، جس نے بھی فلسطینیوں کے ساتھ غداری کی ہے، ہم اس کو غدار سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ وہ مسلمانوں کا حامی ہو سکتا، وہ قبلہ اول کا وفادار ہو سکتا۔ آج وہاں پر فلسطین کے جوان گولیاں کھا رہے ہیں، اور یہ زمین وہ ہے جس کا قرآن جب بھی تذکرہ کرے تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بارکنا حولہ، ہم نے یہاں برکتیں رکھی۔ عرض مقدس کی باتیں جب بھی قرآن مجید کرتا ہے، برکات بتاتا ہے، عظمت بتاتا ہے، رحمت بتاتا ہے۔ ایوب چوک کا یہ اجتماع یہ نہ سمجھے کہ برکت کا مطلب کروڑوں پتی ہونا ہے، برکت کا مطلب اربوں پتی ہونا ہے، برکت کا مطلب آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، مطلب کہ برکت کا مطلب یہ ہے ایک ہاتھ میں فیڈر ہے، دوسرے ہاتھ میں پتھر۔ برکت کا مطلب یہ ہے جب ایک بوڑھی عورت کو ٹھٹے مار کے گرا دیا گیا، وہ زخموں سے چور تھی، اس نے کھڑی ہونے کے بعد مسجد اقصی کو مخاطب کر کے کہا، اے مسجد اقصی، میں نے خون بہنے کے باوجود تجھے چھوڑا تو نہیں ہے، میں نے گولی کھانے کے باوجود تجھ سے رشتہ توڑا تو نہیں ہے۔ برکت کا مطلب اربوں پتی ہونا نہیں، برکت کا مطلب یہ ہے 70 سال تک وہ فلسطینی ابابیل پتھر ہاتھ میں لیے اسرائیلی قبلہ اول کے تحفظ کے لیے مسلمان حکمران مسلم افواج کو تشکیل نہیں دیتے، تو کل بیت اللہ کے تحفظ کے لیے بھی تم پکارو گے تو لبیک کہنے والے عوام تو ہوں گے، حکمران کم پڑ جائیں گے۔ ہمارے جسموں میں دھڑکنے والے دل اقصی کی امانت ہے، مسجد نبوی کی امانت ہے، بیت اللہ کی امانت ہے، حرمین کی امانت ہے۔ ہمارا آج کے اس جلسہ کے ذریعے، مارچ کے ذریعے یہ مطالبہ ہے تمام اسلامی ممالک کو اپنی افواج تشکیل دے کر فی الفور مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے روانہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ افواج مسلم ممالک کی افواج کو کہاں جانا چاہیے؟ کہاں جانا چاہیے؟ کہاں جانا چاہیے؟ اور ہم بھی جانے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ سٹی سکلائی ٹاؤن، جنگ صدر، مرزی پورا، اکبر پورا، گلشن کالونی، ملت کالونی، تمام علاقوں سے آنے والے بے روزگار ہوں، روزگار والے ہوں، گھر میں بچے کو کھلانے کے لیے نوالا ہو نہ ہو، مسجد اقصی تیری عزت کے لیے حاضر ہے۔ حاضر ہیں کہ نہیں ہیں؟ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسجد حق نواز شہید سے روانہ ہونے والا یہ قافلہ وقت آ گیا ہے، خون دینے والا قافلہ ہوگا، دودھ پینے والا قافلہ نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اور اس سے اگلی بات، اس وقت وہاں فلسطین کے اندر آپ کے علم میں ہونا چاہیے ایک عرصے سے انتخابات نہیں کروائے جا رہے، وہ انتخابات نہ کروانے کا صاف نتیجہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم نے انتخابات کروا دیے تو حماس بھاری اکثریت کے ساتھ فلسطین کے ایوانوں میں پہنچ جائے گی۔ ہمارا مطالبہ ہے فلسطین میں فی الفور نئے انتخابات ہونے چاہیے، ہونے چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور حماس کی ایک ذیلی تنظیم جس کا نام القسام بریگیڈ ہے، یہ القسام بریگیڈ کے کون لوگ ہیں؟ جس کے پہلے سالار شیخ احمد یاسین تھے، جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطین کے تقدس کے لیے خرچ کر دی۔ القسام بریگیڈ نے
اسرائیل کو سینکڑوں میزائل پھینکنے کے بعد چکرا کر رکھ دیا. القصام بریگیڈ کے لوگوں، پاکستان کے مسلمان تمہیں سلام کرتے ہیں. حماس کے لوگوں تمہیں سلام کرتے ہیں. فلسطین کے لوگوں تمہیں سلام کرتے ہیں. کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے میزائلوں سے، پتھروں سے اسرائیل کا چہرہ پھیر دیا یا نہیں پھیر دیا؟ آج کیا ہوا؟ آج دن کیا ہے؟ کیا دن ہے؟ اور فلسطین والوں نے جو جنازے اٹھائے، 65 بچے شہید ہوئے، 2000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، سینکڑوں فلسطینی 27 رمضان سے لے کے آج تک گرفتار ہیں. اور ایک جوان کا لاشا سامنے تھا اور اس کا باپ کہہ رہا تھا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تو مسجد اقصی کے لیے قربان ہوا. ہم تو اتنی قربانی دینے کے بعد آج فلسطین کی بیت المقدس میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں. اسرائیلی غنڈوں بتاؤ، تمہیں طاقت پہ گھمنڈ تھا، ہم آج بھی میدان میں ہیں اور تم آج بھی اپنے تہہ خانوں سے باہر نہیں نکل سکے. نکل سکے؟ لوگ کہتے ہیں ابابیل آئیں گے حفاظت کے لیے. ابابیلوں کے پنجوں میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ بلند آواز سے. ابابیلوں کے پنجوں میں کیا تھا؟ اور ابرہا کس پہ سوار ہو کے آیا؟ ہاتھیوں پہ. آج اسلحے پہ سوار ہونے والا اسرائیل ہے، ایٹم پہ سوار ہونے والا اسرائیل ہے، اور جناب ٹیکنالوجی کے ہاتھی پہ چڑھ کے آنے والا اسرائیل ہے، اور بیت المقدس کی حفاظت کرنے والا ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ابابیل ہے. ابابیل ہے یا نہیں ہے؟ اور ہاتھیوں والے میرے نبی کے آمد سے پہلے حرم پر پہنچنے میں ناکام ہوئے. 10 دن نہیں گزرے، اسرائیل بکھلاہٹ کا شکار ہے. اس وقت ان کے دارالحکومت میں ہو کا عالم ہے، سناٹے کا عالم ہے. لیکن ہمارا مطالبہ موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ ہے کہ جن فلسطین کے معصوموں پر گولیاں چلائی گئی، شہید کیا گیا، ان تمام کے علاج اور معالجہ اور ہسپتالوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے بالخصوص اسلامی ملک اور بالخصوص پاکستان سے مسلم ڈاکٹرز کو جانے کی اجازت ملنی چاہیے. ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ ہماری یہاں پر ایسی تنظیمیں جو کہتے ہیں ہندوستان میں کرونا آ گیا، ہم 100 ایمبولینس سے دیں گے. تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہے؟ کیا فلسطین کے لوگوں کے لیے تم ہیلتھ اور ایجوکیشن اور دیگر ان کی بنیادی ذمہ داریوں کو سمجھنے سے قاصر ہو؟ ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان فی الفور وہاں کے فلسطین کے زخمیوں کے علاج کے لیے اپنے ڈاکٹرز روانہ کرے، اور جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اس معاہدے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان کی افواج بطور گرانٹڈ کے اپنا کردار ادا کرے. جب تک کہ اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تمام مسلم افواج کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. چین سے بیٹھنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے تمام اسلامی ملکوں کو آپس میں ایسا اتحاد قائم کرنا چاہیے کہ اگر کسی بھی مسلمان ملک پر حملہ ہو تو وہ تمام مسلمان ملکوں پہ حملہ سمجھا جائے اور اسلامی ممالک کی افواج اس دہشت گرد اور پہل کرنے والے کی سربوبی کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھے. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اسرائیلی مصنوعات آپ کے قریب آپ کو نظر آتی ہے. جب کسی جوس کے ڈبے کو اٹھائیں، کسی بوتل کو اٹھائیں، منہ تک لے جانے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا
اس سے جانے والا روپیہ 2 روپیہ تیرے فلسطین بھائی کے سینے پہ لگے گا۔ اتنا سوچ لینا، اسرائیلی مصنوعات کو خریدنے سے پہلے اس کے نتیجے میں ہونے والی کمائی سے بیت المقدس پر گولی چلے گی۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ جی میں چھوڑ دوں گا تو اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا۔ وہ مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ جو چڑیا چونچ میں پانی بھر کے ابراہیم جب آگ میں تھے بجھاتی تھی، اس کی چونچ کے پانی سے وہ آگ بجھ گئی تھی، لیکن وہ چڑیا رکی تو نہیں تھی۔ رکی تھی یا نہیں رکی؟ آج ہزاروں سال گزر گئے، اس چڑیا کا تذکرہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کر رہے۔ ہزاروں سال گزر جائیں گے، قیامت کے دن پتا چلے گا کھرا کون تھا، کھوٹا کون تھا، فلسطین کے ساتھ کون تھا، اسرائیل کے ساتھ کون تھا، کشمیر کے ساتھ کون تھا، ہندو بھیڑیے کے ساتھ کون تھا، پتا چلے گا شام کے مظلوموں کے ساتھ کون تھا، بشار الاسد غنڈے کے ساتھ کون تھا۔ ہم آج بھی مسجد اقصی، ہم کل بھی مسجد اقصی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں نے جمعے میں بھی کہا، یہاں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہنچ کر بہت بڑا جلوس نکال کر اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، ایسا سوچنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا، جو ماں اپنے 2 بچے قربان کر کے واپس گھر آتی ہے، رات گزارنے کے بعد دوبارہ خود اپنے بچوں کو لے کے چلے جاتی ہے، ہم نے اس کردار کو سامنے رکھ کر آج کل پرسوں نہیں، بیت المقدس کے لیے جب آنا پڑا، بار بار آنا پڑا، ہر جمعے آنا پڑا، ہر صبح آنا پڑا، ہر شام آنا پڑا، تو تیار رہیں گے، تیار رہیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ دلوں کو۔ بے شک۔ کس کو دیکھتا ہے؟ دلوں کو۔ آپ پرامن انداز میں آئے فلسطین سے محبت کے لیے، آپ پرامن انداز میں جائیں گے فلسطین سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ یہ سامنے شیل والا پیٹرول پمپ آپ کو نظر آ رہا ہے، شیل والے پیٹرول پمپ تک آپ نے ہر قدم اس نیت سے اٹھانا ہے، میرا یہ قدم بیت المقدس کے لیے ہے، میرا یہ قدم مسجد اقصی کے لیے ہے، اور وہاں سے آپ نے دعائیں کرتے ہوئے روانہ ہونا ہے۔ میں آج اس تقریب کے اختتام میں جو ہماری عمومی اور مروجہ دعا ہوتی ہے کہ دعا کے ساتھ تقریب کو ختم کر دیا گیا، میں علماء کرام کی موجودگی میں معذرت کے ساتھ آج اس انداز کی دعا نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ دعا کا مطلب ہوتا ہے کام ختم ہو گیا، ہم زبانی دعائیں دیں گے، زبانی دعائیں لیں گے۔ میرے اللہ نے چاہا ہاتھ اٹھا کے دعا اس دن مانگیں گے جب مسجد اقصی کا صحن ہوگا، ہم گناہگاروں کے قدم اللہ وہ زندگی میں موقع لیا جب ہم بیت المقدس میں جائیں، ہم وہ جگہ دیکھیں جس کو سلیمان نبی نے تعمیر کیا، ہم وہ جگہ دیکھیں جہاں میرے نبی نے امامت کروائی۔ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، کرتے جائیے اور پرعزم رہیے۔ ہم آپ کو جب بھی مسجد اقصی کے تقدس کے لیے کال دے تو آئیں گے، آئیں گے۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بیت المقدس کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اس کے صحن میں کھڑے ہو کر ہمیں قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد اقصی میں ہمیں سجدے کرنے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔